کرنے کا کیا عمل ہے اور بے برکتی کے دور کرنے کے لیے کیا اسباب قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا اور اس سے پہلے جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ رزق کے سلسلے میں 3 بنیادی باتیں ہر مسلمان کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے۔ مضبوط یقین اور مضبوط عقیدے کے طور پر یہ 3 باتیں ذہن نشین ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان جس طرح زبان سے کہتا ہے اسی طرح اس کے دل اور اس کے رگ و ریشے میں یہ بات ہو کہ ہمارا رازق اللہ ہے، ہم سب کو روزی دینے والا اللہ ہے، پوری کائنات کو روزی پہنچانے والا اللہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پوری تاکید کے ساتھ بیان فرمایا، جہاں اللہ کی اور صفات ہیں ان صفات میں وہ اکیلا اور تنہا ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں۔ اسی طرح صفت رزاقیت میں بھی اللہ تنہا اور اکیلا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہی رزق دینے والے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات مضبوط طریقے سے یقین کے درجے میں اور عقیدے کے طور پر ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم سب کا رازق اللہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت جس کو چاہتے ہیں زیادہ عطا فرماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں کم عطا فرماتے ہیں، اور یہ کمی زیادتی اللہ کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس کو اللہ نے کم دیا ہے کم دینا اس کے حق میں بہتر ہے، جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے زیادہ دینا اس کے حق میں بہتر ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ جس کو جو کچھ ملا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ عطا فرمایا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ رزق کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ سارے خزانوں کی چابیاں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، تو اس لیے روزی کا معاملہ جب سامنے آئے، روزی کی تنگی ہو یا روزی کے سلسلے میں کوئی پریشانی پیش آئے، تو بندہ دوسروں کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے خدا کی طرف متوجہ ہو۔ اس لیے کہ روزی کے جو فیصلے ہیں وہ آسمان سے ہوتے ہیں، اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں، تو اس لیے روزی کے معاملے میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ 3 بنیادی باتیں ہیں کہ اگر یہ 3 بنیادی باتیں ہمارے اندر رہیں تو کوئی غلط عقیدہ ہمارے اندر نہیں آ سکتا، کوئی غلط عقیدہ ہمارے اندر نہیں آ سکتا، اور ہم روزی کے حاصل کرنے میں کوئی غلط طریقہ اختیار نہیں کر سکتے۔ تو یہ 3 باتیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اب رہی بات رزق میں برکت کے اسباب کی، 5 اسباب میں نے گزشتہ اور اس سے پہلے کے جمعہ میں عرض کیا ہے۔ سب سے پہلا سبب ہے ایمان اور عمل صالح، اور دوسرا سبب ہے تقوی۔ جس کی زندگی میں تقوی اور خدا کا خوف ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرا سبب ہے قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا۔ چوتھا سبب ہے اللہ نے جو نعمتیں جتنی مقدار میں عطا فرمائی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا، شکر کا مزاج بنانا، ناشکری سے اپنے آپ کو بچانا۔ 5واں سبب ہے اللہ کی ذات عالی پر کامل توکل اور بھروسہ رکھنا، ذرا برابر بھی خدا کی ذات سے اعتماد نہ ہٹے، ذرا برابر بھی خدا کی ذات سے توکل نہ ہٹے، بلکہ کامل اعتماد اور کامل توکل خدا کی ذات پر رکھنا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، اگر تم توکل کا حق ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے روزی عطا فرمائیں گے جیسے پرندوں کو اللہ روزی عطا فرماتے ہیں کہ صبح صبح وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام میں وہ بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی مستقل جگہ نہیں ہے کہ جہاں ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے کہ ان کو روزی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو روزی عطا فرماتے ہیں۔ کسی پرندے نے آج تک بھوک ہڑتال نہیں کی ہے، کسی پرندے نے آج تک احتجاج نہیں کیا ہے کہ میری روزی میں تنگی ہے، مجھے روزی کے سلسلے میں پریشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برابر ان کی روزیوں کا انتظام فرماتے ہیں۔ تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس طرح پرندوں کو اللہ تعالیٰ روزی عطا فرماتے ہیں، اسی طرح اگر تم اللہ کی ذات پر توکل کرو گے، اللہ کی ذات پر کامل اعتماد اور بھروسہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح روزی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ 5 اسباب ہوئے۔ چھٹا سبب روزی میں برکت کا یہ ہے کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اپنی ضرورتوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ، چاہے وہ زیادہ اللہ نے دیا ہو یا کم اللہ نے دیا ہو، جتنا بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے اسی میں سے خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے راہ خدا میں خرچ کرنے کو اپنی عادت بنائیں، راہ خدا میں خرچ کرنے کا مزاج بنائیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جتنا اللہ نے عطا فرمایا ہے اس میں سے بندہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے اور وعدہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدل عطا فرماتے ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ تم جو کچھ بھی راہ خدا میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا بدل تمہیں عطا فرماتے ہیں۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا اور سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگیاں ہم دیکھ لیں، اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام کو جتنا بھی اللہ نے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرنے کا مزاج ان کے اندر موجود تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مالدار صحابہ خرچ کرتے تھے، غریب صحابہ خرچ نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ واقعات پڑھیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تو معلوم ہوگا راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مزدوری کر کے اس پر جو اجرت ملتی تھی وہ اجرت لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی روزی میں برکت کا سبب ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک پانی کا جھرا ہے، اگر اس میں سے پانی نکالتے رہیں گے تو اور پانی آتا رہے گا۔ اسی طریقے سے خدا کے رزق کے جو خزانے ہیں بندہ اس میں واسطہ ہوتا ہے اور ذریعہ ہوتا ہے، بندہ اگر خرچ کرتا رہے گا اللہ کے خزانوں سے اس کو اور ملتا رہے گا۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ ہر دن صبح میں 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور ان میں سے ایک دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما۔ یہ روزانہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے اور روزانہ فرشتوں کا معمول ہے کہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ اللہم اہلک ممسکا تلفا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرا یہ دعا کرتا ہے
اللہم اعطی ممسکن تلفا، کہ اے اللہ روکنے والے کے مال کو ہلاک فرما۔ یہ فرشتہ دعا کرتا ہے روزانہ۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مزاج بنائیں۔ یہ جو ترتیب اللہ نے رکھی ہے، تقسیم اللہ نے بندوں کے درمیان میں رکھی ہے، کسی کو زیادہ عطا فرمایا ہے، کسی کو کم عطا فرمایا ہے، یہ تقسیم اللہ کی اسی لیے ہے کہ جس کو زیادہ اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ ضرورت مندوں پر خرچ کرے، وہ کم حیثیت والوں پر خرچ کرے، اسی لیے اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مال کے حقوق بیان فرمائے ہیں کہ مال میں ماں باپ کا بھی حق ہے، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، خود اپنی ذات کا بھی حق ہے، قریبی رشتہ داروں کا بھی حق ہے، فقیروں اور یتیموں مسکینوں بیواؤں کا بھی حق ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت کے پورا کرنے کا بھی حق ہے۔ یہ حقوق اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ جب سے مالدار لوگ، جب سے مال رکھنے والے اپنے مالوں پر ناک سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، خرچ کرنے کا ان کا مزاج ختم ہو گیا، اس وقت سے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، غریب اپنی غربت میں اسی طرح مر رہا ہے، غریب اپنی غربت میں اسی طرح مر رہا ہے۔ مالدار اپنے عیش و آرام میں اس کے کوئی فرق نہیں آیا، اس کے راحت کے نقشوں میں کوئی فرق نہیں آیا، گھر کے پڑوس میں غریب رہتا ہے لیکن مالدار کو اس کی غربت پر ترس کھانے کا موقع نہیں ملتا، اس کو خیال نہیں آتا کہ میرے محلے میں کون غریب ہے، کون فقیر ہے، کون یتیم ہے، کون مسکین ہے، کس کی آہیں آسمان تک چھو رہی ہیں، کس کی آہیں اللہ کے عرش کو ہلا رہی ہیں، یہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ مزاج بنانا ضروری ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جتنا بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں سے ہم خرچ کرنے والے بنیں۔ اسی لیے ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے، ہمارے اساتذہ کا معمول ہے، اساتذہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ مہینے میں جب ان کی مدرسے سے تنخواہ آتی ہے تو وہ اس تنخواہ میں سے 10% یا 5% اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے وہ متعین کر لیتے ہیں۔ انہی اساتذہ کے ہم شاگرد، اللہ نے انہی کی بدولت ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائی ہے، آج بھی اس کا معمول جاری ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جتنی روزی ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، جو مال بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں سے مہینے میں ایک مرتبہ یا روزانہ ہم معمول بنائیں کہ کچھ پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوں، محتاجوں کی محتاجگی دور ہو، اور اللہ کے بندوں کے ہم کام آ جائیں، اللہ کے بندوں کی خدمت میں ہم لگ جائیں، اللہ کے بندوں کی خدمت ہم کرنے والے بن جائیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے ان میں سے راہ خدا میں اللہ کی رضا کے خاطر خرچ کرنا یہ شرط ہے، اللہ کی رضا کے خاطر خرچ کرنا، اگر ہمارے اندر پیدا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائیں گے۔ غریب یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو اپنے استعمال کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے خرچ کروں؟ مالدار اگر کروڑ روپیوں میں سے خرچ کرتا ہے، تم 10 روپیوں میں سے 1 روپیہ خرچ کرو، اللہ اس کی بدولت تمہاری روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ خرچ کرنے کا مزاج بنانا چاہیے، خرچ کرنے کا مزاج بننا چاہیے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزیوں میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ آزما کے دیکھیں، ایسی تو بات تو یہ ہے کہ شریعت کا کوئی عمل آزمانے کے لیے نہیں ہوتا، عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یقین کے ساتھ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے نتائج زندگیوں میں عطا فرمائیں گے، نتائج زندگیوں میں ظاہر فرمائیں گے۔ آج سے ہم اس بات کا ارادہ کر لیں کہ جتنی بھی اللہ نے روزی ہمیں عطا فرمائی ہے، جتنا بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ان میں سے ہم کچھ نہ کچھ خرچ کرنے والے بنیں۔ روزانہ یا ماہانہ جیسی اللہ نے سہولت عطا فرمائی ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ راہ خدا میں خرچ کرنے کا مزاج بنائیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں،
آج بھی کتنے ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خوب لٹاتے ہیں، آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال میں کمی نہیں کی ہے۔ خرچ کرنے والوں سے پوچھ کے دیکھیں، جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں، جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اگر مال ہم نے بچا بچا کر رکھنے کی عادت بنا لی تو پھر یا تو یہ مال چوروں کے حوالے ہوگا، یا پھر یہ مال ہسپتالوں کے حوالے ہوگا، یا پھر یہ مال مقدمات اور جیلوں کے حوالے ہوگا، کورٹوں کے حوالے ہوگا، وکیلوں کو کھلانے میں لگے گا، یا چور چوری کر کے اس کو اٹھا کر لے جائیں گے، یا پھر جمع ہوا اسی طرح کا مال سیدھے سیدھے لے جا کر ہسپتال میں ڈاکٹروں کے حوالے کرنا پڑے گا۔ اگر ہم مال کے حقوق ادا کریں گے، اللہ صحت بھی عطا فرمائیں گے، اس مال میں برکت بھی عطا فرمائیں گے، غلط جگہوں پر وہ مال خرچ ہونے سے بچ جائے گا۔ اسی لیے اصول ہے یہ زندگی کے ہر شعبے کا کہ جو چیز جہاں استعمال ہونی ہے اگر وہ وہاں استعمال ہو گئی تو غلط جگہ پر استعمال ہونے سے بچ جاتی ہے، اگر استعمال ہونے کی جگہ اگر وہ استعمال نہ ہوئی تو پھر غلط جگہوں پر خود بخود استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے راہ خدا میں خرچ کرنے کا مزاج بنائیں۔ آج تو ہم دیکھیں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو غربت کے ساتھ زندگی کاٹ رہے ہیں، اور ایک فیشن اب یہ بھی ہو گیا ہے، ایک فیشن اب یہ بھی ہو گیا ہے کہ خرچ کرتے ہی فوراً اخبار میں ڈال دو، خرچ کرتے ہی فوراً اخبار میں ڈال دو۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جو غریب عزت نفس رکھتا ہے، جو غریب اپنے نفس کی عزت رکھتا ہے، وہ کبھی ایسے اداروں کے قریب بھی جانا پسند نہیں کرتا، وہ کبھی ایسے اداروں کے قریب بھی جانا نہیں پسند کرتا کہ جو فوٹو اتار کر پیپر میں ڈال کر یہ کہیں کہ ہم نے یہ پیسے ان کو عطا کیے ہیں۔ پوشیدہ طریقے سے، چھپے انداز میں ضرورت مند تک پہنچ کر ہم اپنی رقم پہنچائیں، چاہے دنیا والے نہ دیکھیں، جو اللہ ہمیں اجر دے گا، جو اللہ ہمیں اس کا بدلہ عطا کرے گا، چاہے جتنی تنہائیوں میں اور جتنی تاریکیوں میں ہم جا کر ضرورت مند تک اپنی اس کی ضرورت کا سامان پہنچائیں گے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کے نتائج اللہ ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے گا، ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اپنے اپنے محلوں کا جائزہ لیں، اپنے اپنے محلوں کا جائزہ لیں، پورے ملک کی فکر کرنے کے اللہ نے صلاحیت دی ہے، ضرور فکر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا اڑوس پڑوس ہماری امداد سے محروم ہے، کہیں دور کے علاقے ہماری امداد سے بہرور ہو رہے ہیں، ایسا نہ ہو۔ ہر آدمی اپنے محلے اور اپنے پڑوس کی فکر کرے کہ میرے پڑوس میں کون غریب ہے، کون یتیم ہے، کون بیوہ ہے، کس کے بچوں کی اسکول کی فیس بھرنے کی اس کے اندر استطاعت نہیں ہے۔ ایک عورت آئی تھی چند دن پہلے، آ کر مسجد میں اعلان کرنے کی اس نے درخواست کی۔ میں نے پوچھا کیا دشواری ہے اور کیا کمزوری ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میری 3 لڑکیاں ہیں، میرے شوہر دنیا سے رخصت ہو گئے، میری بچیاں کالج میں پڑھ رہی ہیں، اچھے مارکس سے وہ کامیاب ہو رہی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کو پڑھاؤں لیکن ان کے فیس بننے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں مانگ مانگ کر یہ کام کر رہی ہوں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جس محلے میں وہ رہ رہی ہے اس محلے کے مالدار اگر اس کی فکر کریں، اس محلے کے صاحب ثروت اگر اس کی فکر کریں تو اسے کیا ضرورت پڑتی ہے کہ وہ بیجاپور سے بنگلور آئے؟ ضرورت اس بات کی ہے اپنے پڑوس کا جائزہ لیں، اپنے محلوں کی فکر کریں اور اپنے پڑوسیوں کی خیر خبر رکھیں۔ اگر ہم اپنے پڑوسیوں کی فکر کریں گے، اپنے اپنے محلوں کی فکر کریں گے، ہماری امداد ہمارے محلے کے غریبوں تک پہنچے گی، ہمارا تعاون ہمارے محلے کے غریبوں تک پہنچے گا۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے پورے ملک سے غربت ختم ہوگی۔ حکومت کی کسی اسکیم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ضرورت یہ ہے کہ مالدار اپنے مال کے صدقہ خیرات یا اپنے مال میں جو ہمدردی ہم رکھتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی، ضرورت مندوں کی جو ہمدردی ہم رکھتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام کریں۔ اتنا بھی اگر ہم کر لیں گے تو پھر میرے عزیز دوست و بزرگوں ہمارے محلے امن و عافیت سے رہیں گے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اگر ہم نے ان کی فکر نہیں کی، ہماری مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے حوالے اسی لیے ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کے لڑکیوں کے پاس ان کے شادی کرنے کے لیے رقم موجود نہیں ہے۔
رقم موجود نہیں ہے اور کوئی ان کی فکر کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی ان پر رحم کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر دست شفقت رکھنے والا بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ غیروں کے حوالے ہو رہی ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگو، ہم سوئے ہوئے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کتابوں میں، کل ہی میں نے ایک مضمون پڑھا ہے کہ ملک میں اس وقت میں کیا کیا ہو رہا ہے، اور غیر مسلم لڑکے مسلمان لڑکیوں کو اپنے جال میں کس طرح پھنسا رہے ہیں، اور کیسی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، اور مسلمان لڑکوں کو پھنسانے کے لیے کیسے غیر مسلم لڑکیوں کو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ وہ مذہب چھوڑ کر چلے جائیں، اور مسلمان لڑکیاں مذہب چھوڑنے کا کھلے عام اعلان کر رہی ہیں۔ اکثر اس کی وجہ یہی غربت ہے، اکثر اس کی وجہ یہی غربت ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، گزارش اس بات کی ہے، اللہ نے ہمیں صاحب حیثیت بنایا ہے، صاحب ثروت بنایا ہے، ہم کسی دور کے علاقے کی فکر کریں یا نہ کریں، لیکن ہم اپنے محلے کی فکر کریں، اپنے پڑوس کی فکر کریں، جائزہ لیں کہ ہمارے محلے میں کتنے غریب ہیں، ہمارے محلے میں کتنی بیوائیں ہیں، ہمارے محلے میں کتنے ایسے مکان ہیں کہ ان میں بچے بچیاں پڑھ رہی ہیں، لیکن ان کے تعلیم کا نظام بنانے کی ان کے ماں باپ میں استطاعت نہیں ہے۔ اگر ایک مالدار بھی ایک ایک گھر کا اگر جائزہ لے لے، ایک ایک گھر کی ذمہ داری سنبھال لے، محلے والے امن و عافیت کے ساتھ رہیں گے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ روزی میں برکت کا ایک سبب علماء نے لکھا ہے، اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے خرچ کرنا۔ اگر خرچ کریں گے، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ اس کا بدل عطا فرمائیں گے، روزیوں میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور خرچ کرنے والے کے ساتھ روزانہ فرشتے کی دعا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما۔ تو یہ 6 اسباب ہوئے۔ 7واں سبب یہ ہے روزی میں برکت کا، علماء لکھتے ہیں کہ خرید و فروخت اور کاروبار میں، تجارت میں سچائی کو انجام دینا اور سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا۔ اگر کاروبار میں سچ بولا جائے، جھوٹ سے بچا جائے، ان طریقوں سے تجارت چلائی جائے، ان طریقوں سے کاروبار چلایا جائے جو طریقے شریعت میں حلال ہیں، اور ان طریقوں سے بچا جائے جو شریعت میں حرام ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر روزیوں میں برکت عطا فرمائیں گے۔ سچ اگر بولتا ہے تاجر، جھوٹ بولنے سے بچتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان کی روزیوں میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بیچنے والا اور خریدنے والا یہ دونوں اگر سچائی کے ساتھ معاملہ کریں، جھوٹ سے اگر اپنے آپ کو بچائیں، اللہ تعالیٰ ان کی بیع و شراء میں، خرید و فروخت میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اگر وہ جھوٹ بولنے والے بن جائیں اور معاملے میں جھوٹ کو رواج دیں، اور جو عیب اس کے اندر پایا جا رہا ہے، جو کمی اس کے اندر پائی جا رہی ہے، اس کمی کو چھپا کر اگر یہ کاروبار کریں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، کہ ان کی خرید و فروخت سے اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتے ہیں، برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ آج ہم دیکھ لیں، آدمی صبح سے لے کر شام تک وقت دیتا ہے کاروبار کو، تجارت کرتا ہے، لیکن اس میں سچائی نہ ہونے کی وجہ سے باوجود اتنا وقت دینے کے بھی، باوجود اتنا کمانے کے بھی، کثرت تو حاصل ہو جائے گی، برکت اس کو نہیں مل سکتی۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ برکت اور کثرت میں کیا فرق ہے۔ کثرت اللہ تعالیٰ دے دیں گے لیکن برکت نہیں دیں گے۔ اس کو پیسے تو بہت زیادہ نظر آئیں گے لیکن وہ برکت سے خالی ہوں گے، اس کی ضرورتیں اس میں پوری نہیں ہوں گی، باوجود بہت سارا مال اس کے پاس ہونے کے بھی وہ کنگال نظر آئے گا اور پریشان نظر آئے گا، اور ان پیسوں کے خرچ ہونے کے بعد اور زیادہ پریشان نظر آئے گا۔ اگر خرید و فروخت میں سچائی ہو، جھوٹ سے بچا جائے، علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ روزیوں میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر کاروبار 2 آدمی مل کر کر رہے ہیں، 3 آدمی مل کر کر رہے ہیں، پارٹنرشپ کا کاروبار ہے، علماء لکھتے ہیں
کہ ایک آدمی دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھے، مکمل دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ کاروبار چلائے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اگر ایک شریک بھی غدار ہوگا، دھوکے باز ہوگا اور خیانت کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کاروبار سے برکت کو ختم کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا سالک الشریکین، دو آدمی اگر مل کر کاروبار کرتے ہیں تو ان دو کا میں تیسرا ہوتا ہوں، تین مل کر اگر کاروبار کرتے ہیں ان تینوں میں چوتھا ہوتا ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک آدمی دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرجت من بینہم، میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ مطلب کیا ہے ان کے درمیان سے نکلنے کا؟ کہ ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتے ہیں، برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ عموماً ہوتا ایسا ہے کہ دو آدمی شروع میں مل کر کاروبار کرتے ہیں، جیسے جیسے ترقی ہوتی ہے، مال کی ہوس بڑھتی ہے، مال کی ہرس بڑھتی ہے، آدمی آہستہ آہستہ اندر سے ایک دوسرے کو دھوکہ دینا شروع ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے دونوں کی جدائی ہو جاتی ہے، اچھا خاصا کاروبار ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں خرید و فروخت میں سچائی اور خرید و فروخت میں جھوٹ سے بچنا، یہ بھی روزی میں برکت کا سبب ہے۔ اور اس کے بعد آٹھواں سبب یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ لالچ سے بچنا، لالچ سے بچنا، کہ ہرس نہ ہو مال کے حاصل کرنے کی، بلکہ نیتیں درست ہوں کہ جو مال ہم حاصل کر رہے ہیں یہ حقوق کی ادائیگی کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، ان نیتوں اور ان جذبات کے ساتھ اگر مال حاصل کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اگر ہرس ہوگی اور لالچ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں دیں گے۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا حکیم ان ھذا المال خضرۃ حلوۃ، کہ یہ مال سرسبز و شاداب اور میٹھی چیز ہے۔ فمن اخذ بسخاوت نفسہ، کہ جو آدمی اپنے نفس کی سخاوت کے ساتھ اس کو لے گا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ ومن اخذ باشراف نفسہ، اور جو آدمی اپنے نفس کے اشراف کے ساتھ، حرص اور ہوس کے ساتھ، لالچ کے ساتھ اگر اس کو لے گا، اللہ تعالیٰ اس سے برکت کو ختم فرما دیں گے۔ اور وہ ایسا ہوگا، مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کالذی یأکل ولا یشبع، کہ یہ تجارت کرنے والا ایسا ہوگا جیسے آدمی کھا بھی رہا ہے اور اس کا پیٹ بھی نہیں بھر رہا ہے، روزانہ اس کو نفع حاصل ہو رہا ہے، روزانہ اس کو فائدہ مل رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ فائدے اور اس نفع سے مطمئن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی اس کے اندر بے اطمینانی پیدا فرما دیں گے۔ تو اس لیے روزیوں میں اگر برکت ہم چاہتے ہیں تو لالچ سے اپنے آپ کو بچانا، حرص سے اپنے آپ کو بچانا، اور اس نیت کے ساتھ کاروبار کرنا کہ اس سے جو مال اور جو نفع مجھے حاصل ہوگا، اس مال کے حقوق کو پورا کروں گا، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کروں گا۔ اور اسی طریقے سے نواں سبب یہ ہے، علماء لکھتے ہیں کہ روزی میں برکت کا سبب یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم رکھے۔ کہ جو آدمی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھتا ہے، خوشگوار تعلقات استوار رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ، کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو، اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کی روزی میں اضافہ ہو، اس کی روزی میں برکت ہو، تو وہ دو کام کرے۔ فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور دوسرا عمل اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان سے تعلقات قائم رکھے، ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے۔ اگر یہ دو کام کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ روزیوں میں برکت عطا فرماتے رہیں گے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچہ شادی سے پہلے تو ماں باپ کے ساتھ برابر تعلقات بنائے رکھتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی، حسن سلوک،
اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے رکھتا ہے، جب اس کی شادی ہو جاتی ہے بیوی کی چکر میں آ کر وہ ماں باپ کو لات مارنا شروع کر دیتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک میں کمی آتی چلی جاتی ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک میں کمی آتی چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے روزیوں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ عموماً میں یہ مشورہ دیتا ہوں لوگوں کو، نوجوانوں کو، کہ اگر تمہاری بیوی تمہیں تمہارے ماں باپ سے بدگمان کرتی ہے، اسے یہ سمجھاؤ کہ اگر ماں باپ مجھ سے ناراض ہو گئے، نہ تیری زندگی صحیح گزرے گی نہ میری زندگی صحیح گزرے گی، اس لیے کہ ماں باپ کی نافرمانی وہ گناہ ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں عطا فرماتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے پر اللہ تعالیٰ آخرت میں تو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے ہی، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو خوشحالی عطا فرماتے ہیں۔ عموماً ہوتا ایسا ہے، شادی کے فوراً بعد وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر اس کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، اس کی ساری توجہ میری طرف رہے۔ اس اپنی بیوی کو یہ سمجھانا چاہیے، اگر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کروں گا، تم مجھے اپنے ماں باپ سے کاٹ کر جو مقصد تمہارا ہے، تم جو چاہتی ہو کہ ہم دونوں مل کر اچھی طرح رہیں گے، ہم دونوں مل کر اچھی زندگی گزاریں گے، ماں باپ سے کٹ کر یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کا دل دکھے گا، اللہ تعالیٰ زندگیوں میں بے چینی داخل کر دیں گے۔ ماں باپ کا دل دکھے گا، یہاں ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، ان کے کاروبار ٹھپ پڑ جائیں گے، ان کی روزیوں سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اگر ایسی بات ہے تو اپنے گھر والوں کو سمجھانا چاہیے کہ تم جو چاہتی ہو، تمہارا جو مقصد ہے میرے ماں باپ سے مجھے بدگمان کر کے، یہ مقصد میرے ماں باپ سے بدگمان کر کے پورا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کروں، میرے ماں باپ مجھ سے خوش رہیں اور میرے ماں باپ میرے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ تم جو چاہتی ہو کہ ہم امن کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ، خوشگوار زندگی گزاریں، یہ ماں باپ کی رضامندی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ ماں باپ کا دل دکھے گا ہم خوش رہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اس پر اللہ تعالیٰ روزیوں میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور سبب علماء نے لکھا ہے کہ صبح کے وقت میں جو کاروبار کیا جاتا ہے، صبح فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد، فجر کی نماز کے بعد کا جو وقت بابرکت ہے، اس وقت کو غنیمت تصور کرتے ہوئے حلال رزق کی تلاش اگر اس وقت کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے اس کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اب اس وقت میں ہم اپنے بازاروں کا معائنہ کر کے دیکھیں، اپنے بازاروں کا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ دکانیں کس وقت میں کھلتی ہیں، اور وہ کھلنا بھی غلط نہیں ہے، اس لیے کہ خریدنے والا بھی 12 بجے اٹھتا ہے۔ اب وہ کھول کر کریں گے کیا؟ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، صبح کے وقت میں جو کاروبار ہوتا ہے اور صبح کے وقت میں رزق حلال کی جو سعی کی جاتی ہے، اللہ کے نبی نے اس میں برکت کی دعا فرمائی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اگر کسی لشکر کو کہیں بھیجنے کے لیے بھیجنا چاہتے، روانہ کرنا چاہتے، تو آپ دن کے ابتدائی حصے میں اس لشکر کو روانہ فرماتے تھے۔ صحابہ اکرام کو ہم دیکھیں، حضرت صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک تاجر تھے اور صبح اپنا مال بھیجا کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ صبح تجارت کرنے کی بنیاد پر اللہ نے ان کو صاحب حیثیت بنا دیا، مالدار بنا دیا، صاحب ثروت بنا دیا۔ تو صبح کے وقت میں جو کاروبار کیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ صبح کے وقت میں اللہ کی طرف سے روزی تقسیم کی جاتی ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ سارا مسلمانوں کا معاشرہ سوتا رہتا ہے، اٹھتے اس وقت ہیں جب روزی کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نماز فجر کے بعد معمول ایسا بنایا جائے کہ فجر کے بعد میں ہمارے کاروبار شروع ہوں اور رات میں ہم جلد سونے کی فکر کریں۔ اب معمول یہ ہے، صبح میں 12 بجے دکان کھلتی ہے، رات میں 1 بجے بند ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب دکان رات میں 1 بجے بند ہوگی تو وہ سوئے گا رات میں 1 بجے 2 بجے، تو اٹھے گا 12 بجے۔
اگر ترتیب ہم یہ بنائیں کہ صبح 7-8 بجے سے ہماری دکانیں کھلیں، رات کو 9-10 بجے ہم بند کر کے اپنے گھر کے لیے وقت دے کر اپنے گھر میں اطمینان کے ساتھ رات کی نیند پوری کریں، تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اسباب ہیں رزق میں برکت کے، ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر کے دیکھیں اور شکوہ شکایت کرنے کے بجائے کمی اور کمزوری کہاں ہے ہم اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اپنی کمزوریوں کا احساس کریں، اپنی زندگیوں میں ٹٹولیں کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے، کمی کہاں ہے اور غلطی ہم سے کہاں ہو رہی ہے۔ ان اسباب کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں جگہ دیں گے تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی اور پوری امت کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے، بے برکتی سے حفاظت فرمائے اور ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔